हेलो गाइस, आज की वीडियो में भी बात होगी प्राग प्रो शो की। और काफ़ी ज़्यादा इस शो का काफ़ी ज़्यादा हाइप है। और स्पेशली जो इसका ओपन कैटेगरी है उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। उसमें हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं। और सारे छोड़ दें, सारे मैं नहीं बता सकता। अ, सबसे बड़ा नाम जो है वो तो क्रिस बमस्टड का है, फिर शॉन क्लरीडा का है, फिर मार्टिन फिट्स वाटर का है। जो ये तीन तो बड़े नाम हो गए। फिर उसके बाद आता है हॉर्स एमडी, जो कि अभी अभी रोमेनिया में मतलब है कि तीसरे नंबर पे आए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा नाम है। फिर एंड्रिया प्रेस्टी है, जो लास्ट ईयर इसका बड़ा हाइप था। बिल्कुल लास्ट ईयर से मतलब है कि और मिस्टर ओलंपिया से पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इस बंदे की कि भाई साहब जो है ना वो मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ कि नहीं कर पाए। मगर काफ़ी ज़्यादा तगड़े और एक ज़बरदस्त किस्म की फिजिक के साथ ये बहुत आगे आए थे। सो ये जो बंदे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नाम है ये पांच बंदे। और इसकी वजह से इस जो मुकाबले का है ना, काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही और लोग इंतज़ार करते रहे। और मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा टिकटे हैं। और एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भी देखने के लिए आई। तभी तो इनको टाइम भी चेंज करना पड़ा, लोगों को पहले बुलाना पड़ा और सब कुछ। मतलब है कि सब ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे इसको, वो काफ़ी ज़्यादा हलचल में रहे। मेरे ख्याल में वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और तभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बड़े बड़े नामों को अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उनके इतने पैसे लगते हैं। ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग कोई सस्ता गेम तो नहीं है। सो अगर वो इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं और लोग देखना भी चाहते हैं इतने बड़े बड़े नामों को, ऑब्वियसली फैंस फॉलोइंग है। सो मेरे ख्याल में जो ऑर्गेनाइज़र है उनको थोड़ा सा और भी ज़्यादा इसकी जो प्राइस मनी है वो बढ़ा देनी चाहिए, ताकि और भी बड़े बड़े नाम आ सके इन फ्यूचर इन मुकाबलों में compete करने के लिए। और जब वो compete करने के लिए आएंगे तो फिर तो डेफिनेटली ऑडियंस भी आएंगी, ऑडियंस के साथ स्पॉन्सर्स भी आएंगे और स्पॉन्सर्स के साथ मतलब है कि सब कुछ। मतलब है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मेला और समा बनेगा। देखते हैं कौन जीतता है। मुझे तो लगता है कि क्रिस जो है वो काफ़ी फेवरेट है। एट द सेम टाइम मार्टिन भी फेवरेट है, बट जजेस भी बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में इसमें वो होगा, प्रेशर होगा। ये है मार्टिन फिट्स वाटर की पहली अपडेट है और उन्होंने पूरी अपनी फ़्लाइट का बताया है कि भाई मैं कहाँ पर गया हूँ, टूर किया हुआ है। फिर फ्रांस में पता नहीं ये क्या बताते हैं, MCO से टोरंटो शायद ही होगा। फिर इस तरह करके ये पूरी फ्लाइट का आपने उसने स्केड्यूल दिया है। ये उनके अपडेट्स है। बिल्कुल रीसेंट रिप्ट वास्कुलरिटी आप देख सकते हैं। बंदा काफ़ी फेवरेट है और मुझे लग रहा है कि ये जीत जाएगा। क्रिस आल्दो के वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इनकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त है। बट वो जो है ना इतने साल उसमें रहा है एक क्लासिक में, तो वो जो ज़रूरत है ओपन के लिए एक्स्ट्रा मासी होना, मेरे ख्याल में वो बंदा अचीव नहीं कर पाएगा इतने थोड़े से टाइम में। ये बंदा जो है ना काफ़ी बैलेंस है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हैवी भी है। और इसकी जो सेपरेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। और बैलेंस, जिस तरह मैं पहले बोल चुका हूँ कि बैलेंस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। और जजेस पे सबसे बड़ा असर ये होगा और प्रेशर ये होगा कि ये बंदा पांचवी पोजीशन ले चुका है मिस्टर ओलंपिया में। तो वो कहेंगे कि अगर आपने इसको नहीं दिया तो फिर काफ़ी बेइज्जती वाली बात होगी। बट बेइज्जती बेइज्जती की कोई बात नहीं होती। जिस दिन जो जिसने अच्छा दिखना होता है और जो अच्छा दिखता है उसी को देनी चाहिए। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में शॉन भी काफ़ी ज़्यादा, कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि वो उसने जो फिजिक में इम्प्रूवमेंट लेकर आया है वो इनक्रेडिबल है। क्या पता वो बंदा जो है ना उस दिन सारों को बिल्कुल पिछाड़ के रख दे और आगे निकल जाए।
تو باڈی بلڈنگ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح پریسٹی کے ساتھ ہوا تھا وہ اٹلی میں بہت اچھا نظر آ رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ رنر اپ رہا ہے تو یو کے میں وہ جیت جائے گا, مگر پھر وہ نہیں جیت پایا. دوسرے نمبر وہاں پر بھی رنر اپ رہا, اور ود ان 1 ویک. یہ بھی نہیں تھا. اچھا, جس بندے نے اس کو ہرایا تھا وہ اس مقابلے میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آیا تھا, اس سے پیچھے, مگر ود ان 1 ویک ججز کو لگا کہ نہیں بھائی دوسرا بندہ اس سے بہتر ہے. تو مارٹن فٹز واٹر کی تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ بندہ کافی خوبصورت دکھتا ہے, بیلنس دکھتا ہے, کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے, مسل سپریشن بہت زبردست ہے, ویسکولیرٹی تو آپ کو نظر ہی آ رہی ہے. بٹ دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں اس فوٹو کو آپ جج نہ کریں کیونکہ یہ ابھی ٹریولنگ اس میں ہے. یہ اس نے میرے خیال میں ٹوائلٹ میں ایک تصویر لی تھی اور اس میں ٹریولنگ میں تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے. عرس کے بارے میں بڑی نیوز آ رہی ہے کہ عرس جو ہے یہ بندہ جو ہے نا, یہ بہت تیاری اس نے کری ہے, اور بالکل مسٹر اولمپیا کے بعد بندہ چلا جاتا ہے آف سیزن میں. یہ بالکل آف ہو ہی نہیں رہا ہے, اس کا بالکل ڈائریکٹ ہوا ہے اور تیاری کمپلیٹلی اس نے پکڑ کے رکھی ہے. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو اس کو پراگ میں ایک قسم کی انٹری دی گئی ہے کہ بھئی یہ آئے گا اور اسپیشل گیسٹ, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے کہ اسپیشل گیسٹ بن کے آئے گا. شاید یہ کمپیٹ بھی کرے ادھر جا کر. آلریڈی یہ کوالیفائی کر چکا ہے مسٹر اولمپیا 2025 کے لیے, مگر شاید یہ کمپیٹ بھی کر لے. سو دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ کمپیٹ کرتا ہے یا ایز اے گیسٹ آ کر پوزنگ کر کے چلا جاتا ہے. سو یہ بھی کافی انٹرسٹنگ بات ہوگی اور دیکھنے والی بات ہوگی. مگر بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کرس بمسٹرڈ کو آخری وہ فیئر ویل پارٹی یا فیئر ویل گڈ بائی دینے کے لیے, کیونکہ یہ تھا اس کے مقابلے میں رومانڈینو ہوتا تھا پچھلے 2-3 سال پہلے, 1-2 سال پہلے. سو یہ دونوں, رومانڈینو بھی ایک دم سے نمودار ہو جائے اور یہ بندہ بھی آ جائے اور کرس بمسٹرڈ کے ساتھ ایک پوزنگ کر کے اس کو ایک وہ لوگوں کو آخری دفعہ دکھا دے کہ بھائی یہ جو تینوں کا ٹرائی کا چل رہا تھا یہ بس ابھی اختتام کو پہنچ گیا ہے. اور یہ ایک قسم کا ایک وہ فیئر ویل, اس کو ایک کمپٹیشن میں ایک پوزنگ کرے تینوں ایک ساتھ اکٹھے اسٹیج پر. بٹ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آلریڈی اس بندے کو آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ مسٹر اولمپیا میں یہ بندہ کافی امپروو ہو کے آیا تھا. یہ مسٹر اولمپیا سے ان کے فوٹوز ہیں, اور یہ مسٹر اولمپیا کے بعد ابھی ریسنٹ جو اس نے اپڈیٹ دی ہوئی ہیں تو یہ ہے. تو لگ یوں رہا ہے کہ یہ ابھی بھی کمپٹیشن موڈ میں چل رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی اس کے گیسٹ اپیئرنسز ہوں گے یا تو کسی کمپٹیشن میں جا رہے ہوں گے. جو بھی ہے, اس نے آل دا وے فرام مسٹر اولمپیا کے بعد اس نے آف سیزن موڈ میں نہیں گئے ہیں, یہ چل ہی رہے ہیں سیزن والے موڈ میں کہ بھئی تیاری رکھنی ہے اور برابر رکھنی ہے. پچھلے سال مسٹر اولمپیا سے پہلے تو اس نے بالکل اپنے آپ کو ڈھک لیا تھا اور بالکل کہہ دیا تھا کہ نہیں میں اب بلکنگ کروں گا, اور آخری دنوں میں جا کر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو شریڈ کروں گا اور ویسکولیرٹی اور کنڈیشننگ لے کر آؤں گا. بٹ اس سال یہ میرے خیال میں یہ آل دا وے لے کر جا رہا ہے, پتہ نہیں کیوں, کیونکہ اس کو بھی سائز کی میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس کا جو یہ قد ہے, قد بھی بہت بڑا ہے, چوڑا بھی ہے, تو اس کو اور بھی زیادہ سائز کی ضرورت ہے. لگتے تو آلریڈی بہت خوبصورت ہے, مگر دیکھیں تائز ان کی تھوڑی سی کمزور لگ رہی ہیں, کمپیریٹیولی شولڈرز بھی کمپیریٹیولی کمزور لگ رہے ہیں. بٹ دیکھتے ہیں کہ یہ لے کر جاتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ان کو میرے خیال میں سائز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور تھوڑا سا ایکسٹرا سائز یہ گین کریں گے نا بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے. شاید مجھے لگ رہا ہے کہ کرس بمسٹرڈ کو اگر ریپلیس کوئی کر سکتا ہے, اگر اس کی طرح سائز لے کر آیا تو یہ بندہ کر سکتا ہے, اور بہت ہی زبردست دکھے گا یہ اگر اسی طرح سائز اور کنڈیشننگ لے کر آیا ان فیوچر. سو دیکھتے ہیں کہ یہ آیا مسٹر اولمپیا تک اسی طرح رہتے ہیں یا پھر آف سیزن چلے جاتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. ویسے اب بات ہوگی حکیم ولیمز کی. سو بات یہ بھی چل رہی ہے, کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں, رومرز ہیں, ابھی پتہ نہیں یہ سچی بات ہے یا نہیں, کیونکہ یہ رومانیہ کے بعد یہ ان کے گیسٹ پوزنگ نہیں, مطلب بیک سٹیج پوزنگ ہے, اور کافی زیادہ تگڑے نظر آ رہے ہیں. آلدو کہ یہ رنرز اپ آئے تھے, بٹ
ہی از لکنگ امیزنگ. آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کو. جو ونر ہے وہ رافیل برانڈو ہے اور رنرز اپ کو اپنے حکیم آئے تھے. بٹ دونوں کو دیکھ لیں. دیکھیں مڈل سیکشن تھوڑا سا حکیم کا کمزور ہے اور وہ تھوڑے سے میرے خیال میں رافیل جو ہے اس سے زیادہ شریڈڈ ہیں تھوڑے سے. بٹ ہی از لکنگ امیزنگ. حکیم جو ہے نا وہ میرے خیال میں اتنے اچھے مسٹر اولمپیا میں بھی نہیں دکھ رہے تھے جو ابھی دکھ رہے ہیں. کافی زیادہ زبردست فزیک لے کر آئے تھے اس مقابلے کے رومینی کے لیے. اور تھائز اسپیشلی ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت تھکنیس آئی ہوئی تھی. بیک بہت اچھا تھا ان کا, بہت تھک تھا. بٹ وہ والی ایک تھوڑی سی وہ جو واو فیکٹر ہے نا وہ نہیں تھا ان میں. اور میرے خیال میں وہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بیک جو تھا نا وہ ان کا بہتر تھا. آلدو اتنا بھی اچھا نہیں تھا رافیل برانڈو کا بیک, بٹ حکیم ولیم سے کافی بہتر تھا. سپریشن کافی اچھی تھی اور کنڈیشننگ کافی زبردست تھی. سو میرے خیال میں یہ کچھ چیزوں پہ اگر یہ کام کر لینا تو یہ بندہ بہت آگے جا سکتا ہے. اچھا رومرز یہ ہیں کہ یہ بندہ شاید یہ بھی نمودار ہو جائے کہیں سے آٹھ اپ کے یا جو بھی ہو پراگ میں, کیونکہ کافی آلریڈی کافی بڑے بڑے نام آ رہے ہیں تو شاید یہ بھی اپنا نام اس میں جوڑ دے. آخر میں ہم بات کریں گے رف ڈیزل کی. رف ڈیزل کی ایک مرتبہ واپس انٹری ہوئی ہے, کم بیک کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے کافی زیادہ ویٹ گین کر لیا, جو کہ کافی بری بات ہے ان دس سینس کہ مجھے کافی انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے. بٹ اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ویٹ گین کیا ہے, مسلس گین کرے ہیں اور جو کہ میں چاہتا تھا. اور کافی لمبا سمے میں نے آف لیا اور اب میں آف سے مطلب ہے کہ آف سیزن نہیں رہا اینی مور. میں اب کمپیٹ کرنے کے لیے واپس آ رہا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جب یہ بالکل شریڈڈ تھے اور زبردست دکھتے تھے تو یہ وہاں سے ان کی کچھ فوٹوز ہم نے لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی بندہ جو ہے نا وہ کافی زبردست باڈی بلڈر ہے. آلدو کہ مسلز وائز واقعی میں بہت کمزور ہوا کرتے تھے, مسل تھکنیس اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی. اور اب آلدو کہ آف سیزن چل رہے ہیں, واٹر ریٹینشن ہوگی اور بھی مطلب ہے کہ جب شریڈڈ اس میں موڈ میں جائیں گے اور کنڈیشننگ لے کر آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ مسلس کتنے زیادہ باقی رہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. بٹ کافی زیادہ زبردست قسم کی انہوں نے تھکنیس اور سائز گین کرا ہے فی الحال. اور یوں لگ رہا ہے کہ اس سال بھائی صاحب جو ہے نا کافی زیادہ تہلکہ مچائیں گے اور اچھے اچھے باڈی بلڈرزوں کو ایک حیران کن قسم کا پیکج دیں گے, بلکہ ٹائم دیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے. سو سائز تو ڈیفینیٹلی اس بندے نے گین کرا ہے, اسپیشلی تھائز پہ بہت زیادہ زبردست سائز گین کرا ہے. اور اگر آپ نے نوٹس کرا ہو تھائز ان کی پہلے اتنی زیادہ تھک نہیں تھی, ویڈتھ نہیں تھی تھائز میں, اب بہت ہی زبردست ہے. آلدو کے آرمز اور شولڈرز بھی ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں سائز وائز, بٹ وہ خیر وہ پھر بھی کور کیا جا سکتا ہے. تھائز جو ہوتی ہیں نا وہ کافی کرٹیکل ہوتی ہیں موسٹ باڈی بلڈرس کے لیے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اور ہمیں بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو اور کیا کیا دیکھنا ہے, آپ کو کون سی جگہ کیا آپ کو سننا ہے کس باڈی بلڈرس کے بارے میں, تاکہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کر سکیں. تھینک یو. کیپ ان ٹچ.